لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعی، 4 سوال کیے جائیں گے ایک انسان سے قیامت والے دن، اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے. نمبر 1 ان عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی عمر کو کیسے سپینڈ کیا. اور اگلا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم نے نوجوانی میں، تم نے جب تم جوان تھے تم نے کیا کیا ہے. وٹ ور یور کمٹمنٹس، وٹ ور یور ایکٹیویٹیز، کیا کر رہے تھے تم جوانی میں. اس حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں آ کے عبادت شروع کر دی تھی تو جوانی کا سوال نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی جوانی کا، خاص طور پہ اس حدیث میں مینشن ہے کہ ہاں بھی بتاؤ جوانی میں تم نے کیا کیا تھا. سوچے ہمارا ریکارڈ کھلے قیامت والے دن، اور یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ٹیک ایڈوانٹیج آف یور فری ٹائم بیفور یور ورک. امیجن کریں ہمارا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے. لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن. اس کی زندگی میں وہ پلیس جو اس نے سب سے زیادہ وزٹ کیا ہے. امیجن لکھا رہا ہے ایمپوریم مال، سینٹورس مال. دا پلیس موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن ایمپوریم مال، سینٹورس مال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ بہت واضح ہے. دا ورسٹ آف پلیسز آر مارکیٹس اینڈ دا بیسٹ آف پلیسز آر مالس. اب آپ خود ہی اس کو انٹرپریٹ کر لیں جیسے آپ نے کرنا. وٹ ول یو سے ٹو اللہ؟ اللہ ول آسک یو، اچھا تم نے زندگی کے 60 سال 65 سال جتنے بھی سال گزارے، سب سے زیادہ ٹائم تمہارا مالز میں لگا ہے، اور پھر تم بہانہ کرتے تھے کہ میرے پاس دین پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، میرے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا، میرے پاس نمازوں کا ٹائم نہیں تھا. امیجن کریں آپ کے اعمال نامہ میں، خوبصورت اعمال نامہ اللہ معاف کرے، اس میں لکھا ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ، اور نیچے لکھا ہے کسی کیفے کا نام، نیچے لکھا ہے کسی انٹرٹینمنٹ پلیس کا نام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے واٹس ایور. پھر the website that is most visited by this person اور the app that is most visited by this person. imagine کریں، اور اس میں کوئی پورن ویب سائٹ لکھی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی فضول قسم کی ویب سائٹ لکھی ہے. ویسے تو آئی ایم شیور فیس بک لکھی آئے گی ہم سب کی. تو امیجن کریں پھر فیس بک کے حوالے سے اعمال نامہ کھلے کہ وہ کنٹینٹ جو سب سے زیادہ جس پہ اس بندے نے ٹائم سپینڈ کیا وہ آئے، تو کیا ہماری اس وقت حالت ہوگی؟ وٹ ول بی آنسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امیجن کریں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو بہت ڈیٹیل میں بیٹھ کے سوچنی چاہیے کہ ہمارا مین ٹائم جوانی میں کہاں لگ رہا ہے. امیجن ہماری انٹرنیٹ کی سرچز پورے دن میں 24 گھنٹے میں کیا ہے؟ برانڈز کے بارے میں سرچ کرنا، موویز کے بارے میں سرچ کرنا، ٹی وی شوز کے بارے میں سرچ کرنا. سو برادرز اینڈ سسٹرز، امیجن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں قیامت والے دن. آور موسٹ وزٹڈ پلیس، موسٹ وزٹڈ ویب سائٹ، موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ایپ، اینڈ یو نو موسٹ فریکوینٹلی وزٹڈ places and things like that. یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس لسٹ کو دیکھیں، کیا جواب دیں گے ہمارا؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے ہم ان چیزوں کو؟ کیا آپ کبھی ایسی سچویشن سے گزرے کہ آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوں ایک جیوری کے سامنے، اسپیشلی فائنل ایئر پریزنٹیشن، یا آپ اپنا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوں، اور وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں جیوری میں وہ آپ کو ایک دم کویشچن کرنا شروع کر دیں اور آپ سے پوچھنے لگ جائیں یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا ہے. کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ میں تو گزرا ہوں اس سچویشن سے اپنی یونیورسٹی لائف میں. کیا پاؤں تلے زمین نہیں نکل جاتی؟ پریشر میں نہیں آ جاتا بندہ؟ ایک دم بندے کا یہ دل نہیں کرتا کہ میں بس یہاں سے بھاگ جاؤں؟ تو امیجن کریں وہ دن رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ جوانی کیسے تم نے اسپینڈ کی، کیا کرتے تھے، کیا ایکسکیوز تھا تمہارے پاس؟ ہم کیا ایکسکیوزز دیں گے؟ یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم نے سوچا ہوا تھا، پری پلانڈ تھا کہ نہیں بڑھاپے میں جا کے ہم نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت سیریس میٹر ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے جن کو ہم لائٹ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ ہنس رہے تھے
کسی بات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نو یو ول لاف لیس اینڈ کرائی مور. اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. اس کا یہ مطلب نہیں ہنسنا منع ہے, لیکن امیجن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ریمائنڈ کرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے اٹ ہیز ٹرن مائی ہیئر گرے, اور ایک اور سورت کے بارے میں بھی آئی تھنک یہ سورہ نازیات کے بارے میں بھی ہے کہ اس سورت نے میرے ہیئر کو گرے کر دیا. اٹ ہیز گرون می اولڈ. چھوٹے معاملات نہیں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. ہماری سوچ بہت مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. ہم دین کے فلسفے سے اتنا دور جا چکے ہیں, ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس دین پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں, دین سمجھنے کا کوئی ہمارے پاس. اور جب ہمارے مائنڈز میسڈ اپ ہو جاتے ہیں, دنیا جہان کا گند ہم اپنے مائنڈ میں گھسا لیتے ہیں, دنیا جہان کے فلسفے ہم اپنے ذہن میں گھسا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب ہم چلیں دین سیکھتے ہیں, اب ہم دین پڑھتے ہیں. پھر کیا ہم نے دین پڑھنا, پھر ہم اس کو ان فلسفوں کے لینس سے دیکھیں گے اور پھر ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئے. پھر ہم یہی کہیں گے اوہ یہ بات تو بہت اسٹرکٹ ہے, اوہ یہ بات کیا ہو گئی, اوہ یہ کیا حدیث آ گئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. پھر ہم اپنے لینس کے مطابق قرآن کو پرکھیں گے, نہ کہ قرآن کے مطابق اپنی لائف کو پرکھنا. یہ کون سا دین پڑھنا ہے؟ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ لیکچرز آفٹر لیکچرز, ریمائنڈرز آفٹر ریمائنڈرز, اتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیوں لائف میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں ہم ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ اٹس ٹائم ٹو چینج, اٹس ٹائم ٹو اون مائی پرابلمز, اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشنز. اسٹک ہیں ہم, اسٹک. میں کیسے کیسے آپ کو وہ کاؤنسلنگ کیسز بتاؤں کہ لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں اسٹک ہیں, اور وہ بے دین لوگ تو چلو دور کی بات ہے, دیندار لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ دیکھنے میں دیندار ہے, وہ پھنسے ہوئے ان چیزوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے پرفتن دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم وہ بچاؤ کے ٹولز نہیں اڈاپٹ کریں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو سلپ. ہم بہہ جائیں گے, اس سیلاب میں بہہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت, جو میں نے دونوں نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھا ایز ون نصیحت, وہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. اس سے پہلے 5 چیزیں ہیں. ایک بات میں نے کی یور یوتھ بیفور اولڈ ایج, دوسری بات کی فری ٹائم بیفور یو گیٹ بزی. اور یوتھ میں اتنا فری ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, ہمارے 24 گھنٹہ آپ دیکھ لیں. یوتھ کہتے ہیں جی کہ ہم بہت بزی ہیں. کن کاموں میں بزی ہیں؟ نہ آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے, نہ جو ہے وہ آپ کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں. تو وٹ یو آر بزی ان, کن کاموں میں آپ بزی ہیں؟ اگر آپ دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے 11 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی کے جو 12-13 گھنٹے بچتے ہیں اس میں صرف انٹرٹینمنٹ اور چل کرتے ہیں, اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اپوزٹ جینڈر سے باتیں کرتے ہیں, تو پھر اللہ کو جواب دیں گے کل کو آپ. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی.